السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہمارے مسلمان بھائی 12 ربیع الاول کے موقع پر جلوس نکالنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں محبت اور خیر خواہی کے طور پر 10 بہت اہم اور قیمتی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی یاد کا مہینہ ہے۔ کوئی درود شریف پڑھ کر خوشی مناتا ہے، کوئی سیرت پڑھتا ہے، کوئی جھنڈے لگاتا ہے اور کوئی جلوس نکالتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے کا نام نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور اپنی زندگی کو ان کے طریقے کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ تو آئیے جلوس میں شامل ہونے والے اپنے بھائیوں کے لیے یہ 10 نصیحتیں یاد کر لیتے ہیں۔ پہلی نصیحت، بائک پر جلوس میں شامل نہ ہوں۔ میری گزارش ہے کہ جلوس پیدل نکالیں۔ بائک دوڑانے سے حادثے کا خطرہ رہتا ہے اور کسی کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اگر جلوس میں شامل ہونا ہے تو ادب اور اطمینان کے ساتھ پیدل چلیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں۔ دوسری نصیحت، جلوس میں کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکل رہے ہیں، اس لیے ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، غلط چیزوں سے بچیں، لباس اور اخلاق کا خیال رکھیں اور سب سے بڑھ کر نماز کا اہتمام کریں۔ جلوس کی وجہ سے ہماری کوئی نماز ہرگز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ تیسری نصیحت، درود شریف کی کثرت کریں۔ جلوس میں ہماری زبان پر درود شریف ہونا چاہیے۔ جلوس شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں۔ دنیا بھر کی باتیں کرنے کے بجائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو اپنی پہچان بنائیں۔ چوتھی نصیحت، ڈی جے اور بہت تیز آواز سے بچیں۔ نعت شریف پڑھنا اور سننا اپنی جگہ، لیکن ڈی جے بجانا اور اتنی تیز آواز کرنا کہ آس پاس کے لوگوں کو پریشانی ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام ہمیں کسی دوسرے انسان کو تکلیف دینے سے روکتا ہے، اس لیے آواز اتنی رکھیں کہ نعت اور سلام بھی ہو جائے اور کسی بیمار، بزرگ، بچے یا سوئے ہوئے انسان کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ پانچویں نصیحت، نماز نہ چھوڑیں اور پیر کے روزے کا اہتمام کریں۔ جلوس میں شامل ہونے کی وجہ سے فجر، ظہر یا کوئی بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے روزے کے بارے میں اپنی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ پیر کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ لیکن یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ چھٹی نصیحت، 12 ربیع الاول کا دن شریعت کے مطابق گزاریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ان کے طریقے کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے اس دن بھی ہماری عبادت، ہمارا اخلاق، ہماری گفتگو اور ہمارے تمام کام شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ 7ویں نصیحت، پٹاخوں اور آتش بازی سے بچیں۔ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے پٹاخے جلانا ضروری نہیں ہے، اس میں فضول خرچی بھی ہوتی ہے، شور بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو پریشانی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے خود بھی اس سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی پٹاخوں اور آتش بازی سے دور رکھیں۔ 8ویں نصیحت، جھنڈوں کا ادب کریں۔ اگر جھنڈے پر کلمہ شریف یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے تو اس کا خاص ادب اور احترام کریں، اسے زمین پر گرنے نہ دیں۔ اگر کوئی جھنڈا گر جائے تو فوراً اٹھا لیں اور ادب کے ساتھ محفوظ جگہ رکھ دیں۔ 9ویں نصیحت، نفرت نہ پھیلائیں اور راستے جام نہ کریں۔ ہمارا جلوس محبت کا پیغام ہونا چاہیے، کسی کے خلاف نفرت یا مقابلے کا نہیں۔ کوشش کریں کہ راستے بند نہ ہوں اور عام لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ ایسا انتظام کریں کہ لوگ جلوس کو دیکھ کر کہیں، ماشاءاللہ کتنا پرامن منظر اور خوبصورت جلوس ہے۔ اور 10ویں سب سے اہم نصیحت، محبت صرف ربیع الاول تک محدود نہ رکھیں۔ 12 ربیع الاول کا دن گزر جائے گا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پوری زندگی رہنی چاہیے۔ درود شریف صرف اسی مہینے نہیں، پورے سال پڑھیں۔ سیرت صرف اسی دن نہیں،
پوری زندگی پڑھیں اور سنت صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، کاروبار، گفتگو اور اخلاق ہر چیز سنت کے مطابق کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آئیے اس بار ہمارا جلوس ایسا ہو جس میں محبت بھی ہو، ادب بھی ہو، درود بھی ہو، نماز بھی ہو، نظم و ضبط بھی ہو اور کسی انسان کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔